تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ روزے کے سامنے میں یہ دعا مانگتا تھا، روزے کے سامنے میں یہ دعا مانگتا تھا، میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے، میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ طیبہ کے مسافر تمہیں دیتا ہوں دعائیں، طیبہ کے مسافر تمہیں دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے، در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی سیرت طیبہ کی 36ویں مجلس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بیٹھنا نصیب کیا ہے. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے کل 3 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی بعثت تک، نبوت ملنے تک کا حصہ ہے. اس عرصے کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 40 سال. دوسرا حصہ آپ کی بعثت یعنی نبوت ملنے سے لے کر کے آپ کی ہجرت مدینہ طیبہ تشریف لے جانے تک ہے اور اس کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 13 سال. تیسرا اور آخری حصہ ہے آپ کی ہجرت سے لے کر آپ کی وفات یعنی دنیا سے تشریف لے جانے تک کا ہے اور اس عرصے کی کل مدت کتنی ہے؟ 10 سال. تو 40 اور 13 53 اور 53 اور 10 63 سال. کل مبارک زندگی اس دنیا میں آپ کی 63 سال ہے. ہماری بات چل رہی ہے آپ کے مبارک زندگی کے آخری مرحلے پر جس کو مدنی دور کہتے ہیں اور اس کی کل مدت 10 سال ہے. ان 10 سالوں میں بنیادی طور پر جو آپ علیہ السلام نے جو کام فرمایا وہ ایک اسلامی ریاست کی تاسیس یعنی بنیاد رکھی. آپ ایک اسلامی ریاست دنیا کے نقشے پر قائم ہوئی اور آپ یہ بات بار بار سن رہے ہیں کہ اب قیامت تک کوئی بھی اسلام کے بنیاد پر کسی مملکت کی، ریاست کی، سلطنت کی، حکومت کی بنیاد رکھے گا تو اسے مدینہ طیبہ کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا پڑے گا. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ان 10 سالوں میں ہم بات کر چکے ہیں تقریباً 3 سالوں پر 3 ہجری تک کے اہم واقعات، سوانحات اور جو اہم باتیں پیش آئی اس پہ بات ہو چکی ہے. آج کی مجلس میں انشاءاللہ بات ہوگی کہ 4 ہجری کے جو اہم واقعات تھے مدنی دور میں، 4 ہجری کے اہم واقعات کیا تھے. 4 ہجری کی بات مکمل ہوگی انشاءاللہ 2 مجلسوں میں. ایک تو آج کی مجلس ہے اور ایک انشاءاللہ آنے والی مجلس میں سن 4 ہجری کی بات پوری ہو جائے گی. آج ہم بات کریں گے کہ 4 ہجری میں کون سے اہم واقعات پیش آئے. پہلی بات یہ کہ اس سال 2 سرایا ہوئے. سرایا آپ نے سنا کہ وہ جماعت اور وہ لشکر جنہیں آپ علیہ السلام نے روانہ تو فرمایا لیکن آپ اس میں خود تشریف نہیں لے گئے تو اس جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ سریہ کہتے ہیں. اور جس میں آپ خود بنفس نفیس تشریف لے جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں. سن 4 ہجری میں 2 سرایا ہوئے. ایک سریہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور دوسرا سریہ عبداللہ ابن انیس، انیس نہیں، عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ. یہ 2 سریے سن 4 ہجری اور دونوں محرم کے مہینے میں ہوئے. اب اس میں کیا واقعات پیش آئے آپ دیکھیں. یہ پہلا سریہ سن 4 ہجری حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے امیر بنایا ایک سریے کا اور آپ نے ان کو بھیجا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ طیبہ سے یہ علاقہ ہے، یہ لکھا ہے فید، فا یا دال، اور اس فید کو قطر بھی کہتے تھے. جیسے بعض دفعہ ایک علاقے کے 2 نام ہوتے ہیں تو مدینہ سے قریب
ایک علاقہ تھا فیض اور اس کو قطن بھی کہتے تھے. یہاں پر دو بھائی رہتے تھے. ایک بھائی کا نام تھا طلحہ, ایک کا نام تھا طلیحہ. ان دونوں کا تعلق تھا بنو اسد قبیلے سے. انہوں نے اپنے علاقے میں بیٹھ کر اپنے قبیلے کو مدینہ پر حملے کے لیے تیار کیا. آپ نے سنا کہ غزوہ بدر میں حضور علیہ السلام کو اللہ نے بھرپور کامیابی دی اور اگلے سال غزوہ احد میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا. اس نقصان کو دیکھ کر بہت سارے دشمنوں نے آہستہ آہستہ سر اٹھانا شروع کیا, یہ سمجھ کر کہ شاید مسلمان کمزور ہو گئے. تو بنو اسد قبیلہ کا فیض قطن کے علاقے میں یہاں کے ان دو بھائیوں نے مل کر کے اپنے قبیلے کو جمع کیا اور خاموشی سے منصوبہ بنایا کہ جا کر مدینہ پر حملہ کر دیں. لیکن آپ حضرات نے سنا کہ ایک مضبوط نظام, ایک نیٹ ورک قائم کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, استخبارات کا مواصلاتی ایک نظام کہ آپ کو پل پل کی اطلاع ملتی تھی. لہذا آپ کو اطلاع مل گئی کہ یہاں پر ایک منصوبہ تیار ہوا ہے. آپ نے خاموشی سے حضرت ابو سلمہ کو بلایا, 150 افراد ان کو دیے اور کہا کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ نکلے ان کے سر پہ پہنچ جاؤ اور اس فتنے کو یہیں پر ختم کر دیں. حضرت ابو سلمہ گئے اور ان کا منصوبہ مشورے کی مجلس لگی ہوئی تھی اور منصوبہ بنا رہے تھے کہ حضرت ابو سلمہ نے ان پر حملہ کر دیا. انہوں نے جب دیکھا تو فوراً وہاں سے بھاگ گئے, اپنے مویشیوں کو اسلحے کو چھوڑ دیا. حضرت ابو سلمہ نے جا کر ان پر قبضہ کیا اور اس کو لے کر بحفاظت مدینہ طیبہ واپس آ گئے. سمجھ دو باتیں اگر آپ حضرات غور کریں سیرت کی ان مجلسوں میں, ایک آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ جہاں فتنے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظار نہیں کیا کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں یا چلو ان کو آنے دو, اگر ہمارے علاقے تک آئیں گے تو پھر دیکھیں گے. نہیں, جہاں اطلاع ملی تو آپ نے پیش قدمی کی ہے, خود فتنے کے سر پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں, نہ یہ کہ اس کو اپنے سر تک آنے دیا. آج ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ, ہمیں بتا بھی دیا جائے کہ فلاں مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, فلاں پریشانی ہے, فلاں آدمی یہ باتیں کر رہا ہے, ہم کہتے ہیں ہونے دو کیا ہوگا. جب وہ سر پہ بچ جاتا ہے پھر ہم کہتے ہو یہ تو میرا نقصان ہو گیا. تو ایک بات تو آپ کو یہ سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ فتنے کی اطلاع ملی تو آپ نے فوراً جا کے اس کو وہیں پر دبایا, سر نہیں اٹھانے کو. دوسرا اگر آپ غور کریں کہ جہاں پر معاملہ عافیت سے طے ہو جائے, لڑنے کی, لڑائی کی, مال کٹائی کی نوبت نہیں آئی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے پھر وہاں پر مزید وقت ضائع نہیں کیا کہ نہیں ہم تو لڑیں گے, ہم تو اپنی طاقت دکھائیں گے. نہیں, جہاں اللہ نے عافیت دکھائی پیش کی تو بس صحابہ اس کو لے کر کے واپس آئے. یہ نہیں کہ نہیں میں تو تیاری کر کے آیا ہوں اپنا زور دکھاؤں گا, یہ نہیں. تو یہ پہلا سریہ محرم کے مہینے میں پیش آیا, اس میں لڑائی نہیں ہوئی, مسلمان ان کے مال مویشی لے کر واپس آ گئے. جی, دوسرا سریہ بھی محرم ہی کا مہینہ ہے, سن 4 ہجری, عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ. یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. یہ آپ دیکھیں مدینہ طیبہ ہے, مدینہ طیبہ سے نکلیں گے مکہ مکرمہ کے قریب ایک علاقہ ہے عرنا, عین پر پیش ہے, عرنا کے نام کا علاقہ ہے. اور یہ عرنا کہاں پر ہے؟ طائف میں, طائف نہیں عرفات. عرفات جانتے ہیں نا, جس میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے, اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ میدان عرفات. ٹھیک, اس میدان عرفات کے اندر ایک چھوٹی سی وادی ہے, علاقہ ہے, اس کو عرنا کہتے ہیں, عرنا. اور حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العرفات كلها موقف الا بطن عرنا. عرفات پورا کا پورا وقوف کی جگہ ہے سوائے عرنا کے. آپ نے منع کیا, اس لیے جو حضرات جا چکے ہیں اللہ سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے. میدان عرفات میں آپ غور کریں, ایک جگہ آتی ہے وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں عرنا, عرنا یہ وہی جگہ ہے. اور یہ نشاندہی اس لیے کی گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حاجیوں کو منع کیا کہ عرفات جانے والا عرنا سے بچ کر رہے.
اگرچہ علاقہ عرفات میں، لیکن منع کیا کہ عرنا میں نہ ٹھہرے. آپ نے اس کی ممانعت فرمائی. اس کے پیچھے ایک الگ پس منظر ہے اس کا. تو یہ عرنا عرفات کے اندر ایک وادی ہے. آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن انیس کو بلایا اور اکیلے میں بلایا. یہ بہت سمجھدار اور بہادر صحابی ہیں. ان کو آپ نے اکیلے بلا کر کے ایک بات کی اور کہا کہ عرنا جاؤ، وہاں ایک قبیلہ ہے خزاعہ. خزاعہ کے سردار ہے خالد ابن سفیان حذلی. یہ آدمی خاموشی سے ایک لشکر جمع کر کے مدینہ پر حملے کا ارادہ کر رہا ہے، لیکن میں تمہیں جماعت نہیں دوں گا، پوری جماعت کے ساتھ نہیں جانا، اکیلے جاؤ اور جا کر کوئی ایسی تدبیر کرو کہ ان کا یہ سردار خالد ابن سفیان حذلی مارا جائے. باقی کسی سے کوئی تعارض مت کرنا، حکمت عملی کے ساتھ کام ہو جائے تو خاموشی سے واپس آ جائے. عبداللہ ابن انیس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عرنا کا تو پتہ ہے، لیکن خالد ابن سفیان سے کبھی میری ملاقات ہوئی نہیں، میں تو اس کو نہیں جانتا ہوں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جا کے صرف اس سے معارضہ کرنا ہے، قتل کرنا ہے، تو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ خالد ابن سفیان ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ جب تم جاؤ گے تو تمہیں اس مجلس میں ایک ہٹا کٹا موٹا آدمی نظر آئے گا. ایک دوسری نشانی یہ ہے کہ جیسے ہی تمہاری نگاہ اس پر پڑے گی تمہارے دل میں ایک رعب سا آئے گا اس آدمی کو دیکھ کر. شروع میں تھوڑا خوف لگے گا. جس صحت مند آدمی کو دیکھ کر تمہاری یہ کیفیت بن جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ کون ہے؟ خالد ابن سفیان حذلی. ٹھیک ہے. عبداللہ ابن انیس آ گئے، عرنا پہنچ گئے، دیکھا ایک مجلس لگی ہوئی ہے، اس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، منصوبہ بن رہا ہے. دیکھا بیچ میں ایک صحت مند آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور جب ان کو چہرے سے آنکھیں ملا کر دیکھا تو عبداللہ ابن انیس کے دل میں ایک رعب کی سی کیفیت آ. تو وہ نشانی تو پوری ہو گئی، سمجھ گئے کہ یہی وہ آدمی. تو آ کے مجلس پہ کھڑے ہو. خالد ابن سفیان نے پوچھا کہ آپ کون؟ کہا عبداللہ ابن انیس. کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہا خزاعہ قبیلے سے. خزاعہ بہت بڑا قبیلہ تھا. کیسے آنا ہوا؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ پر حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر دیں، میں بہت بہادر آدمی ہوں. خالد ابن سفیان نے ان کو دیکھا، تسلی کی، کہا ٹھیک ہے آپ شامل ہو جائیں. جب یہ شامل ہو گئے تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ دیا، بات چیت میں لگا دیا. انسان کسی کو جب مانوس کرتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے، اس سے باتیں شروع کر دیتا ہے. تو عبداللہ ابن انیس ان سے باتیں کرنے لگے، اتنے مانوس ہو گئے کہ خالد ابن سفیان مجلس سے اٹھا اور ان کے ساتھ چلنے لگا، جیسے دو روز باتیں کرتے ہوئے ذرا گھوم پھر لیتے. باقی لشکر سو گیا اور یہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے آگے گئے. آگے جا کر خالد ابن سفیان نے بھی ایک جگہ پر اپنی چادر بچھائی سونے کے لیے، اور جیسے ہی لیٹ گئے عبداللہ ابن انیس تو تلاش میں تھے، تلوار نکال کے اس کو قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد سیدھا مدینہ طیبہ واپس آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں اور فرمایا کہ میں آپ کا کام پورا کر کے آ چکا ہوں. آپ بہت خوش ہوئے تو آئے دی، اور آپ کے پاس اس وقت ایک عصا پڑی ہوئی تھی، لاٹھی. آپ علیہ السلام نے وہ عصا اٹھائی، لاٹھی اٹھائی اور عبداللہ ابن انیس کو دے کہ یہ آپ میری طرف سے آئے. انہوں نے قبول کی. باہر نکلے تو صحابہ نے پوچھا کہ عبداللہ یہ لاٹھی کس کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی. کیوں دی؟ کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، میں پوچھ کے آتا ہوں. عبداللہ ابن انیس واپس آئے آپ کے حجرے میں، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لاٹھی آپ نے مجھے کیوں دی؟ آپ نے فرمایا عبداللہ یہ لاٹھی اس لیے دی ہے کہ یہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے درمیان ایک نشانی ہو، ایک نشانی ہو، لہٰذا یہ کسی کو دینا نہیں. تو سعادت تھی دنیا آخرت کی، محبوب کے ہاتھ سے کوئی چیز مل گئی تو اس کو اپنے سینے سے لگایا. ساری زندگی وہ لاٹھی کسی کو نہیں دی.
عبداللہ ابن انیس، اور جب انتقال کا وقت آیا تو وصیت کی کہ اس لاٹھی کو میرے ساتھ میری قبر میں دفنا دیا جائے تاکہ قیامت کے دن میں اس لاٹھی کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، اور یہ میرے اور حضور علیہ السلام کے درمیان ایک نشانی ہے۔ ان کی وصیت کو پورا کیا گیا، صحابہ نے اس لاٹھی کو ان کی قبر میں دفنایا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ایک شرعی مسئلہ سمجھ لیں کہ میت کو قبر میں دفناتے ہوئے سوائے اس کے کفن کے اور کوئی چیز قبر میں رکھنا منع ہے شرعاً۔ یہ تو خصوصیت اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ یہ کسی کو دینا نہیں، یہ تو ہماری ایک نشانی ہے، خصوصیات الگ ہوتی ہے آپ علیہ السلام۔ شرعی مسئلے کے اعتبار سے قبر میں اور کوئی چیز ساتھ دفنائی نہیں جا سکتی سوائے میت کے کفن کے۔ تو یہ عبداللہ ابن انیس یہ واقعہ ان کا پیش آیا۔ جی، اب آپ کے سامنے دو سرایا آئے، اور اس سے پہلے بھی سن 1 ہجری 2 ہجری 3 ہجری کے واقعات آپ نے سنے نا، کتنے غزوات سرایا وفود گئے۔ ایک چیز پر اگر آپ حضرات نے ان مجلسوں میں غور کیا ہو کہ ہر جماعت کا امیر نیا آدمی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے دوستوں؟ کبھی عبداللہ ابن انیس ہے، کبھی ابو سلمہ ہے، کبھی منذر ہے، کبھی فلاں ہے، کبھی فلاں، نیا نیا آدمی قائد بن کے جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہر معاملے میں آپ کو وہی چہرہ نظر آتا ہے کہ بھئی فلاں اس سال بھی امیر ہے، اگلے سال بھی امیر ہے، تیسرے سال بھی امیر ہے، اس کام کے ذمہ دار بھی وہی ہے، اس کام کے ذمہ۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے دوستو، ہمارے ہاں افراد کار کی بہت بڑی کمی ہے، افراد کی، سمجھدار افراد کی، صفات والے لوگوں کی اتنی کمی ہے کہ جو کام بنے گا ہم کہیں گے بھئی فلاں کو بس ہمارا بڑا بنا ہے۔ حضور کی زندگی کو لے کے ہر جگہ آپ کو نیا نام، نیا آدمی۔ وجہ حضور کی تربیت ایسی تھی کہ ایک آدمی نہیں تھا، 20 آدمی تیار ہوتے تھے، لہذا آپ ہر موقع کے لیے الگ شخص کو امیر بناتے تھے۔ اب اہم بات سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چناؤ کا طریقہ، یہ جو نیا نیا امیر سامنے آتا ہے اس کی وجہ اور ترتیب کیا ہے؟ آپ کس صفت کو دیکھ کر امیر کو منتخب کرتے تھے؟ 4 چیزیں دوستوں، ایک ہوتی ہے قیادت، ایک ہے دعوت و تعلیم، ایک ہے سفارت، ایک ہے خطرات۔ کبھی زندگی میں وہ موقع آئے گا کہ کسی کو قائد بنانا پڑے گا بڑا، کبھی موقع آئے گا کہ دعوت و تعلیم کے لیے کسی کو بھیجنا ہے تو بھائی کس کو بھیجے کہ وہ بات کر سکے، کبھی سفارت کا معاملہ ہے کہ آپ کسی کو اپنا نمائندہ نائب بنا کر بھیجیں گے، اور کبھی بڑے خطرات کا موقع ہے کس کو ذمہ دار بنایا جائے۔ چاروں موقعوں کے لیے آپ نے الگ الگ صفات کا لحاظ کیا ہے۔ جب قیادت کا موقع آتا تو آپ کس کو قائد بناتے؟ جس میں 3 صفات ہو، ایک رائے، وہ رائے پیش کر سکے، منتظم انتظام، منتظم مزاج آدمی ہو، پوری جماعت کو ترتیب کے ساتھ چلا سکے، اور تیسرا اس کے اندر بہادری کی صفات۔ جہاں یہ 3 صفات نظر آتی آپ اس صحابی کو قیادت دے دیتے۔ دعوت و تعلیم میں کس کو ذمہ دار امیر بنایا جاتا؟ جس کے پاس علم دین ہو، جس کے پاس اخلاق ہو، جس کے اندر جاذبیت ہو۔ جاذبیت کہتے ہیں لوگ اس کی بات سننے والے بھی ہو، لینے والے بھی۔ یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سادہ سے ہیں لیکن مجمع ان کے پیچھے ٹوٹتا ہے، ان کی بات سننے کے لیے آتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ان کی بات میں اثر ہے۔ عام آدمی 2 گھنٹے بولے گا، وہ 5 منٹ کی بات کرے گا لیکن اثر ہوگا۔ یہ جاذبیت۔ سفارت کے لیے نائب اور قاصد کس کو بنایا جاتا ہے؟ جس میں وجاہت ہو۔ آج کل ہم کہتے ہیں پرسنالٹی۔ یہ اللہ پاک نے بعض لوگوں کی کہ جسم کو ایسا بنایا ہوتا ہے کہ ایک وجاہت ہوتی ہے، سامنے والے پہ اثر پڑتا ہے۔ سفیر کو بادشاہوں کے پاس، وزیروں کے پاس، بڑے بڑے جگہوں پہ جانا ہے، اس کے لیے ایک وجاہت چاہیے۔ پھر فصاحت، زبان کی خوبصورتی ہو، الفاظ کا چناؤ، اور حاضر جوابی۔ اس نے کوئی سوال کر دیا تو یہ جواب دینا فوراً اس پر حاضر۔ چوتھی چیز ہوتی ہے خطرات کے مقابلے کے لیے آپ کس کو امیر بناتے؟ جس میں بہادری ہو، قوت فیصلہ ہو۔ زندگی میں بہت سارے ایسے مراحل آتے ہیں کہ فوراً فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہاں مشورہ نہیں ہو سکتا،
فون نہیں ہو سکتے، رابطے نہیں ہو سکتے. اب قوت فیصلے کی باری ہوتی ہے کہ ایک آدمی میں اتنی اندر کی طاقت موجود ہو کہ یہ ایک فیصلہ کن بات کہہ کے بات کو ختم کر. تو ان چاروں موقعوں کے لیے آپ ان صفات کا لحاظ فرمایا کرتے ہیں. جی اس کے ضمن میں ایک اس سے اہم بات اسلامی میڈیا کے ارکان. یہ لفظ میڈیا یہ تو آج کی اصطلاح ہے، لیکن ضرورت یہ اس وقت سے ہے جب سے دین اسلام چلا ہے. دوستو یہ صرف ایک مخصوص چیز کا نام نہیں، یہ ایک کردار ہوتا ہے ہر معاشرے کے اندر، اور اس کی بہت بڑی بنیادی حیثیت ہوا کرتی ہے. جب تک اس عنوان پر مسلمان کا کنٹرول ہو تو مسلمان کا نظام پر کنٹرول ہے، اور یہ نظام کمزور ہو جائے تو یاد رکھیں نظام بھی کمزور ہو جائے گا. جیسے آج کل کی دنیا کو لے لیں، یہ چیز یہود کے قبضے میں 100% چلی گئی ہے. مسلمان ہاتھ پیر مار رہا ہے اس وقت اس کے لیے. نظام یہود کے پاس 100% ہے. لہذا آپ اگر میڈیا پر جانا چاہیں گے تو ان کی اجازت سے جائیں گے، ان کی رضامندی سے جائیں گے. وہ جس کو چاہے گا میڈیا پہ بلائے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے دل میں آیا کہ آپ مجھے آج کچھ بات کرنی چاہیے چینل پہ. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جہاں سے ان کے آقا کہیں گے کہ اس نے آنا ہے تو یہ آئے گا. کام کے بولنے والے، علم والے، جواب دینے والے علماء آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ہمارے عام طبقہ شاکی ہوتا ہے کہ علماء جاتے نہیں ہیں، علماء بیٹھتے نہیں ہیں. ارے بھائی کیسے بیٹھے؟ وہاں کی ڈور کہیں اور سے ہلتی ہے. انہوں نے وہی افراد بٹھانے جو ان کی بولی بولے. ایسا کمزور کچا علم کہ جو اس جگہ پہ جا کے پھنس جائے. لہذا امت کے ذہنوں میں ایک تشویش بیٹھ جائے گی کہ یہ علماء بول نہیں سکتے. بات کو سمجھیں. حضور علیہ السلام نے اس زمانے میں کفر کو جواب دینے کے لیے بعض صحابہ کو منتخب کیا. وہ کبھی حضور کی گستاخی میں اشعار پڑھتے تھے، کبھی آپ کی گستاخی میں کوئی مضمون بنا کر پیش کرتے تھے، کبھی آپ کی بے ادبی میں، دینی شاعر کی بے حرمتی میں کبھی تقریریں کرتے تھے. زبان تو تھی ان کے پاس. ان کے مقابلے کے لیے آپ نے 3 صحابہ کو منتخب کیا. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ. یہ آپ سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام کے میڈیا کے ارکان تھے. جہاں کافروں نے کچھ کہا تو یہ کھڑے ہو کر جواب دیتے تھے. ایک موقع پر مکہ مکرمہ کے ایک کافر نے حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی اور آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی. تو آپ نے حضرت حسان کو بلایا اور فرمایا حسان اس کا جواب دو. میں جواب دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کیسے دو گے؟ کہ اس نے ہمیں برا کہا ہے، میں قریش کو برا کہوں گا، میں قریش کو برا کہوں. آپ نے فرمایا بھائی میں تو خود قریش کا ہوں. آپ بھی تو قریشی تھے نا حضور علیہ السلام. آپ نے فرمایا قریش میں تو میں بھی شامل ہوں. پھر حضرت حسان نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، جیسے آٹے سے انسان بال نکالتا ہے محسوس نہیں ہوتا، میں قریش سے آپ کو اتنا محفوظ کر کے باہر نکال دوں گا کہ محسوس بھی نہیں ہو. مذمت بھی ان کی کروں گا، آپ کی ذات کی حرمت کی حفاظت بھی کروں گا. تو یہ بڑے درجے کے لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کا بھرپور دفاع کیا. جی 4 ہجری کے اہم واقعات. پہلا واقعہ ہوا رجیب کا ایک حادثہ پیش آیا. اسی مہینے میں بیر معونہ کا حادثہ پیش آیا. یہ ہمارے اسلامی تاریخ کے بہت افسوسناک حادثات ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو حادثات صدیوں تک دلوں پہ نقش ہو جاتے ہیں. یہ 2 حادثات انہی میں سے سفر 4 ہجری میں. تیسرا واقعہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے دوسرے نواسے کی ولادت ہوئی شعبان 4 ہجری میں. چوتھا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے نکاح فرمایا رمضان 4 ہجری میں. 5واں واقعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے نکاح فرمایا شوال 4 ہجری میں. 6واں واقعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ نے یہود کی زبان سیکھنے کا حکم دیا. یہ چاروں اہم واقعات کب پیش آئے؟ 4 ہجری. اب آپ بہت غور سے دیکھیں گے دوستوں. جی
پہلی بات ہم کریں گے، سفر سن 4 ہجری میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، یہ رجیع کا واقعہ تھا۔ یہ آپ دیکھ رہے مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ سے اس طرف آ کر یہ طائف کے قریب ایک علاقہ ہے، الرجیع علاقے کا نام۔ اس رجیع کے اندر 2 قبیلے تھے، یہ قبیلہ ازل اور قبیلہ قارہ، ازل اور قارہ۔ اس قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ طیبہ آئے آپ علیہ السلام کے پاس اور معلمین مانگے۔ معلم جانتے ہیں؟ استاذ، کہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے، دین سکھانے کے لیے کچھ معلمین، اساتذہ کی ضرورت ہے۔ آپ نے حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ، بڑے صحابی ہے، ان کو 10 افراد کا امیر بنا کر 10 افراد کے قافلے کو آپ نے روانہ کیا، ان کے ساتھ روانہ کیا۔ آپ نے فرمایا اس سے اچھی بات کیا کہ ہمارے لوگ جا کر ان کو دعوت و تعلیم دیں گے، وہاں کام ہو۔ لیکن یہ آئے غلط ارادے سے تھے۔ اس جگہ پر ایک رجیع کے قریب ایک علاقہ، ایک قبیلہ تھا، بنو لحیان قبیلہ۔ یہ بنو لحیان قبیلہ حضور علیہ السلام سے انتہائی درجے کا بغض رکھتا تھا۔ ان کو پتہ چلا کہ 10 افراد اور وہ بھی معلم ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا ایک بدبختوں نے، اور جیسے ہی یہ 10 افراد رجیع کے قریب پہنچے، انہوں نے آ کر اس پورے قافلے کو گھیر لیا، تلواریں لے کر کے ان کو گھیر۔ وہ 10 آدمی ہیں اور بیچارے سمجھ کے جا رہے کہ ہم معلم ہیں، انہوں نے ان کو گھیر لیا۔ اور حضرت عاصم ابن ثابت نے جب دیکھا تو اپنے 9 ساتھیوں کو، کوئی 10 افراد تھے، ان کو لے کر ایک ٹیلا تھا، چھوٹی پہاڑ، اس پہ اوپر چڑھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور شاید مقابلہ کریں گے، تو انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ نیچے آ جائیں، ہم امان دیتے ہیں۔ دیکھیے بعض چیزیں عرب مزاج میں بڑی طاقتور ہوتی تھی، ان میں سے ایک جملہ یہ تھا کسی کو امان دے دینا۔ پھر اگر کسی دشمن کو آپ نے امان دی لیکن کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، انہوں نے کہا امان دے، امان ہے، نیچے آ جائے۔ عاصم ابن ثابت نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے ان الفاظ سے بو آ رہی ہے خیانت کی، یہ ہم سے دھوکہ کریں گے، میں تو نیچے نہیں جاتا ہوں، میں تو مقابلہ کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان 10 ساتھیوں نے اس بہت بڑے قبیلے سے، نتیجہ یہ نکلا کہ ان سمیت 7 صحابی شہید ہو گئے۔ 10 میں سے 7 شہید ہو گئے تو کتنے رہ گئے؟ 3 جو بچ گئے وہ کون ہے؟ حضرت خبیب ابن عدی، زید ابن دسنہ اور حضرت عبداللہ ابن طارق رضی اللہ عنہ، یہ رہ گئے۔ اور ان کا بڑا عجیب و غریب قربانی کا قصہ ہے۔ یہ جب رہ گئے تو کافروں نے ان سے کہا دیکھو ہم نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ امان ہے، انہوں نے نہیں مانا، اب تمہیں کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، کچھ نہیں کہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا اور تینوں ساتھی نیچے اتر آئے، لیکن وہی ہوا کہ جیسے ہی نیچے اترے انہوں نے ان کے ہاتھ باندھنا شروع کر دیا۔ کہا تم تو خیانت کر رہے ہو، تو ہماری مرضی۔ ان میں سے عبداللہ ابن طارق نے جب دیکھا تو کہا کہ میں تو یہ نہیں مانتا ہوں، تلوار نکالی، ان پہ حملہ کیا، انہوں نے عبداللہ ابن طارق کو بھی شہید کر دیا۔ اب صرف 2 رہ گئے، حضرت خبیب ابن عدی، زید ابن دسنہ۔ ان کے ہاتھ باندھ دیے اور ان کو لے کر کے رجیع سے مکہ مکرمہ آ گئے۔ یہاں لا کر کے ان کو بازار میں کھڑا کیا اور کہا کہ ہے کوئی جو ان کو خرید لے؟ بولی لگائی۔ ایک کافر نے آ کر زید ابن دسنہ کو خریدا، اور ایک کافر کی نظر پڑی خبیب ابن عدی پر۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ خبیب ابن عدی نے بدر میں ایک بہت بڑے کافروں کے سردار کو مارا تھا، ان کے بیٹے کی نظر پڑ گئی خبیب پر۔ اس نے کہا وہ یہ تو بڑا موقع ہے اپنے باپ کا بدلہ لینے کا، انہوں نے ہمارے باپ کو مارا۔ بڑی رقم دے کر کے اس کے بیٹے آئے اور حضرت خبیب ابن عدی کو لے گئے، دونوں چلے گئے۔ تاریخ دن طے ہوا کہ فلاں دن دونوں کو سولی پر لٹکا کر ہم ان کو قتل کریں گے۔ دونوں کو لے جا کر کے ایک ایک کمرے میں بند کر دیا۔ حضرت خبیب ابن عدی جس گھر میں بند تھے
ہوتے ہوتے وہ تاریخ آئی کہ جس میں ان کو شہادت کے لیے لے جانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے استرا دے دیں صفائی کے لیے، جسم کے زائد بالوں کو صاف کرنے کے لیے استرا دے دیں۔ تو گھر کے اندر جو ملازمہ تھی، باندھی تھی، اس نے لا کر ان کو استرا دیا۔ یہ استرا لے کر کے اپنی حجامت کر رہے تھے کہ اسی کافر کا ایک چھوٹا بیٹا کھیلتا ہوا آیا اور خبیب بن عدی کی گود میں بیٹھ گیا۔ آپ بات صورتحال کو سمجھیں۔ اب خبیب بن عدی کو جانا ہے قتل کرنے کے لیے، ہاتھ میں استرا ہے اور گود میں اسی آدمی کا بیٹا آ کے بیٹھ گیا بچہ۔ یہ کتنے بڑے موقع ہوتے ہیں کس چیز کے؟ بلیک میلنگ کے۔ یہ استرا رکھ دو بچے کی گردن پہ، بولو مجھے لٹکانا ہے یا تمہارے بچے کی گردن کاٹ دو، موقع تو تھا نا دوست۔ والدین کے لیے تو اولاد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اب وہ بچہ گود میں بیٹھا ہوا، اس کو تو نہیں پتا خبیب بن عدی کے ہاتھ میں استرا ہے۔ جب ملازمہ نے باندھی نے دیکھا تو اس نے چیخ ماری، کہا کہ بچہ تو گیا، اس لیے کہ اس آدمی کی تو موت ہے۔ اب سب آ گئے کہ بھئی یہ بچہ ہے۔ اس وقت حضرت خبیب بن عدی نے یہ تاریخی الفاظ کہے، کہا پریشان نہیں ہو، ہم جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں ہم بچوں سے انتقام نہیں لیا کرتے، ہم بچوں سے انتقام نہیں لیتے۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کو چھوڑ دیں۔ صفائی کی، وضو کیا اور کہا کہ مجھے مصلی میں 2 رکعت نماز پڑھنی، 2 رکعت نفل پڑھی تسلی سے، اور پھر کہا کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم لوگ کہتے یہ آدمی موت سے ڈر رہا ہے پیچھے کر تو میں یہ 2 رکعتیں بہت لمبی کر کے پڑھتا۔ اور پھر ہاتھ اٹھا کے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر میں قتل ہو جاؤں تو میرا سلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے گا، اور اے اللہ جو جو میرے قتل میں شریک ہے ایک ایک کو ہلاک کر دیجیے گا۔ یہ بات فرمائی۔ ان کو لے گئے اور جو حضرت زید بن دسنہ تھے یہ بھی آ گئے، سولی پر دونوں کو چڑھانے۔ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ آئے اور خبیب بن عدی سے کہا کہ اے خبیب اب بتاؤ، اب آج اگر تمہاری جگہ تمہارے پیغمبر کو لایا جائے، تمہیں چھوڑ دیا جائے تو کیا خیال ہے؟ حضرت خبیب نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں کانٹا چبھے اور خبیب آرام سے گھر میں بیٹھا ہوا ہو، یہ بھی مجھے قبول ہے، یہ بھی قبول ہے۔ اس لیے ابو سفیان نے کہا کہ میں نے اس شخص سے بڑھ کر اس سے محبت کرنے والوں کسی کو نہیں دیکھا۔ تو حضرت زید بن دسنہ کو پہلے پھانسی دی گئی، پھر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو جب چڑھانے لگے پھانسی پر، انہوں نے عربی زبان میں بڑے عجیب و غریب اشعار پڑھے ہیں، وہ دیکھیں۔ حضرت خبیب بن عدی کے موت کے وقت الفاظ، ان کے ایمان کی ترجمہ، وَمَا بِحَذَارِ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّي إِيَابِي وَمَرْجَعِي، کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے موت تو آنی ہے، بے شک مجھے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر واپس جانا ہے۔ وَلَسْتُ مُبَالِغًا أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں جب حالت اسلام میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے اللہ کے اس دین کے لیے میں کسی بھی کروٹ پہ گر جاؤں، مجھے پرواہ نہیں۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ، اور یہ سب کچھ میرا قربان ہونا اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور وہ اللہ اگر چاہے تو وہ میرے جسم کے ایک ایک عضو کے پوروں میں برکت ڈال دے گا۔ فَلَسْتُ بِمُبْدِلٍ لِلْعَدُوِّ تَقَشُّعًا وَلَا جَزْعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجِعِي، میں دشمن کے سامنے اپنی کمزوری رونا پیٹنا یہ ظاہر نہیں کروں گا، مجھے تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا۔ موت سامنے یہ اشعار پڑھ کر سولی پر چڑھ گئے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام والسلام مدینہ طیبہ میں تھے کہ آپ پر وحی کے اثرات آنے لگے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب وہ کیفیت گئی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے 2 بھائیوں کو، خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ کو مکہ میں شہید کر دیا گیا۔ آپ نے صحابہ کو اطلاع دی، تو یہ رضی کا حادثہ ہوا، اس میں یہ 10 افراد جو معلم بن کر جا رہے تھے یہ شہید ہو گئے۔ جی دوسرا
افسوسناک اس سے بھی بڑا واقعہ بیر معونہ کا یہ سفر سن 4 ہجری میں پیش آیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ طیبہ ہے, اس کے قریب علاقہ ہے یہ بیر معونہ کا علاقہ ہے. اس بیر معونہ کے علاقے سے ایک شخص آیا, اس کا نام تھا ابو برا. ابو برا یہ شخص حضور کے پاس آیا اور آپ سے معلمین اور دعات کا مطالبہ کیا. ہمارے علاقے کے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ حافظ قرآن دے دیں, کچھ دعوت دینے والے لوگ دے دیں, شاید کہ وہاں پر آپ کے دین کی دعوت پھیل جائے. خود یہ ابو برا مسلمان نہیں تھا. آپ نے پہلے اس کو دعوت دی کہ تم اسلام میں آ جاؤ, اس نے کوئی جواب نہیں دیا, نہ ہاں نہ نہ, تو آپ نے اصرار نہیں کیا. لیکن آپ نے فرمایا ابو برا سے کہ مجھے نجد والوں پر اعتماد نہیں. نجد ایک علاقہ ہے عرب میں, آپ نے فرمایا وہاں کے لوگ بے وفائی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ تازہ حادثہ ہوا ہے 10 افراد کا, لہذا مجھے تسلی نہیں. تو ابو برا نے ضمان لیا کہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کی حفاظت میں کروں. آپ مطمئن ہو گئے. منذر ابن عامر رضی اللہ عنہ یہ بڑے صاحب علم صحابی تھے, ان کو امیر بنا کر 70 افراد کو آپ نے بھیجا. یہ 70 کے 70 صحابہ یہ حافظ قرآن تھے. یہ ان کے ساتھ روانہ ہوئے. جب جانے لگے تو یہ ابو برا جو ہے اس کا بھانجا تھا, غور سے سنیں, اس بھانجے کا نام ہے عامر ابن طفیل. یہ ذمہ دار آدمی تھا سخت باغز حاسد قسم کا. آپ نے اس کے نام خط لکھا اور حضرت حرام رضی اللہ عنہ, یہ حضرت انس کے ماموں لگتے ہیں, ان کو خط دیا کہ جب تم لوگ اس علاقے میں پہنچو تو عامر ابن طفیل کو میرا خط دے دینا. 70 صحابہ روانہ ہوئے ابو برا کے ساتھ, اور یہ بیر معونہ کا علاقہ ہے, یہاں قریب پہنچے. اونٹوں پر آئے تھے تو انہوں نے طے کیا کہ 2 ساتھی جا کر اونٹوں کو چرا کر لے آئے. 70 میں سے 2 چلے گئے, 68 رہ گئے. وہ اونٹوں کو چرانے لے گئے. حضرت حرام کو خط یاد آیا تو انہوں نے کہا کہ عامر ابن طفیل اگر وہ تو سامنے آئے تو سامنے آئے. انہوں نے خط نکال کر حضور علیہ السلام کا خط ان کو دیا. ابھی آمنے سامنے کھڑے حضرت حرام اور عامر ابن طفیل. اس نے خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد عامر ابن طفیل نے حضرت حرام کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا, ان کا ساتھی تھا عامر ابن طفیل کا, اس کو آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا, اور وہ اشارہ یہ تھا کہ مار ڈالو. اس ظالم نے نیزہ لے کر حضرت حرام کو پیچھے سے مارا اور حضرت حرام وہاں پہ شہید ہو گئے, گر گئے. یہ دیکھ کر ایک افراتفری بن گئی کہ بھئی یہ کیا ہوا. تو پورا قبیلہ باہر نکلا اور انہوں نے ان کو گھیر کر ایک صحابی کو شہید کر دیا. 68 صحابہ کی لاشیں ایک جگہ پہ گر گئی, حافظ صحابہ. صرف 2 صحابی بچے ہوئے. وہ چرا کے جب واپس آئے تو ان کی نظر پڑی کہ بھئی ساتھی نظر نہیں آ رہے اور کچھ اثرات اچھے نہیں لگ رہے. جب وہ آئے تو دیکھا کہ سب کی لاشیں بکھری. ان 2 میں سے ایک تھے عمرو ابن امیہ زمئی, یہ سمجھدار آدمی تھے. انہوں نے کہا فوراً واپس مدینہ بھاگتے ہیں, حضور کو بتاتے ہیں. دوسرے ساتھی نے کہا نہیں, یہ تو غیرت کے خلاف ہے, ہمارے ساتھی شہید ہو گئے, میں بھاگ جاؤں نہیں, میں بھی لڑوں گا. تو یہ تلوار لے کر اٹھے اور انہوں نے اس 69ویں کو بھی شہید کر دیا. عمرو ابن امیہ صرف واحد صحابی ہے جو بھاگ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک مدینہ طیبہ واپس پہنچے. ایک ہی سانحے میں پہلے 10 اور پھر ایک کم 70, اور صحابہ بھی وہ جو صاحب علم اور حافظ صحابہ تھے. بہت بڑا صدمہ, بہت بڑا نقصان. آپ اتنے غمگین ہوئے کہ یہی وہ موقع ہے جب آپ نے 1 مہینے قنوت نازلہ پڑھی. قنوت نازلہ جانتے ہیں نا, کہ جس میں کافروں کو بددعا دی جاتی ہے. فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں جب حالات بہت زیادہ خراب ہو جائے امت مسلمہ پر, تو حکم یہ ہے کہ امام مسجد جو ہے وہ فجر کی فرض نماز کی دوسری رکعت میں جب رکوع سے کھڑا ہو جائے, سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد, اس کے بعد قنوت نازلہ کی دعا ہے, اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا. بڑی دعا ہے.
وہ پڑھے گا اور پیچھے مقتدی کہیں گے آمین آمین آمین، اس طرح ہوا. یہ بد دعا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات رحمت آپ نے اندازہ لگایا کہ بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا، لیکن یہ وہ موقع ہے کہ 1 مہینہ آپ نے کافروں کو بد دعا دی نماز. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ قرآن کے حافظ شہید ہوئے تھے. دین اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا. اس سے اندازہ لگائیں کہ حفظ قرآن اپنے پاس رکھنے والے اس امت کے خواص لوگ ہوتے ہیں جن کے جانے پر آپ علیہ السلام نے کافروں کو بد دعا دی. قرآن کا نقصان امت کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے دوست. تو یہ ویر معونہ کا سانحہ سفر سنچار ہجری میں پیش ہے. جی تیسرا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت. آپ نے سنا ان کے بڑے بھائی کا نام کیا ہے؟ حضرت حسن. وہ اس سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے تھے سن 3 ہجری میں. اگلے سال حضور علیہ السلام کے دوسرے محبوب نواسے حضرت حسین پیدا ہوئے. اور یہ دیکھیں حضرت فاطمہ کا حجرہ ہے جس میں حضرت حسین کی ولادت ہوئی. جی چوتھا واقعہ، آپ نے نکاح فرمایا حضرت زینب بنت خزیمہ سے رضی اللہ عنہ. ان سے نکاح سے پہلے آپ کے کتنے نکاح ہو چکے ہیں؟ ایک حضرت خدیجہ سے، پھر حضرت سودا سے، پھر حضرت عائشہ سے، پھر حضرت حفصہ سے رضی اللہ عنہ. 4 نکاح ہو چکے ہیں. اور اب حضرت زینب بنت خزیمہ سے لے کے آپ نے رمضان کے مہینے میں نکاح کیا. ہو سکتا ہے دوستوں، منع نہیں ہے. سنچار کی اور یہ بیوہ تھی. ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ. جب ان کا انتقال ہوا تو یہ بیوہ ہو گئی. آپ نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح فرمایا رمضان سنچار کی. جی 5ویں بات، حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا 1 مہینے بعد، رمضان کے بعد شوال میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا. یہ بات تھوڑی سی سمجھیں. یہ بھی بیوہ ہے. ان کے شوہر کا نام ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ. غزوہ احد میں ابو سلمہ زخمی ہو گئے. زخمی حالت میں مدینہ لائے گئے. ان کا علاج چلا لیکن زخم اتنا گہرا تھا کہ آپ زخموں کی تاب میں لاتے ہوئے شہید ہو. اچھا، یہ مدینہ طیبہ کا وہ جوڑا ہے، وہ شوہر اور بیوی ہے کہ جن کی محبت کی مثال دی جاتی ہے. شوہر اور بیوی آپس میں انتہائی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اور انہوں نے ایک ساتھ 2 ہجرت کی تھی. حبشہ بھی گئے تھے، مدینہ بھی آئے تھے. تمام بہت زیادہ آپس میں محبت تھی. لہٰذا ام سلمہ فرماتی جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو مجھے اتنا صدمہ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری دنیا ختم ہو گئی. اب کیا ہوا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. لیکن مجھے میرے شوہر نے ایک دن ایک عجیب بات بتائی تھی. بہت غور سے سنیں دوستو یہ بات. ایک دن میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے شوہر ابو سلمہ آئے اور کہا کہ آج حضور علیہ السلام نے مجلس میں ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا میں بھی یاد کرتا ہوں، تم بھی یاد کرنا. آگے دیکھیں. کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غم اور پریشانی بہت زیادہ ہو جائے تم یہ دعا پڑھ لیں فوراً، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر نصیب فرما دے اور میرے لیے اس سے زیادہ بہترین فیصلہ فرما دے. بڑی جامع دعا. تو مجھے میرے شوہر نے یہ دعا سکھائی، وصیت کی کہ زندگی میں کبھی تکلیف آئی نا تو یہ دعا پڑھنا. اب جب شوہر دنیا سے گئے تو دعا تو مجھے یاد تھی، لیکن انسان ہے نا، میرا دل کہتا تھا کہ میرے لیے ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے. میرا تو اتنا بہترین شوہر چلا گیا، اب ایسا شوہر نہیں مل سکتا. لیکن دعا پڑھ رہی تھی کہ مجھے نکاح کا پیغام بھیجا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے سمجھ آیا کہ اس دعا کا کیا مطلب ہے. ظاہر سی بات ہے کہ میرے شوہر کے مقابلے میں تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا کیا مقام ہے. مجھے اللہ نے میرے شوہر کے بدلے میں ایسے شوہر دیے اس پر دنیا آخرت قربان کر دیے گئے. تو یہ دعا دوستو یاد رکھیں. آج ہر مسلمان، ہر ساتھی پریشان ہوتا ہے. اس دعا کو زبانی یاد رکھے اور میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں تو اچھا ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس کو زبانی آتا ہے. جی اچھا، تو حضرت ام سلمہ سے نکاح ہوا. یہ ہے وہ اجرے ہے زینب بنت خزیمہ کا، اور اس کے ساتھ ملا ہوا حضرت ام سلمہ. جی چلیں، یہ جو آپ کو نمبرات پیچھے گئے، یہ نمبر یعنی ترتیب کے اعتبار سے آپ نے حضرت خدیجہ کے بعد پہلے حضرت سودا سے، پھر حضرت عائشہ سے، پھر حضرت حفصہ سے، پھر حضرت زینب سے، پھر حضرت ام سلمہ سے نکاح. یہ ترتیب سے نمبرات چل رہے کہ کس زوجہ کا نمبر کب آیا. جی اچھا، اب دیکھیں یہ مدینہ طیبہ کا نقشہ ہے. یہ مسجد نبوی ہے دوستوں. آپ نے سنا کہ مدینہ کے اطراف میں یہود کے بڑی بستیاں تھیں. یہ بنو قریظہ ہے، یہ بنو نذیر ہے. یہ بنو قینقاع جو ہے یہ بھی یہود کی آبادی، لیکن ان کو نکال دیا گیا تھا مدینے سے. اس پر بات آ چکی. خیر، یہ دو قبیلے تھے جس میں یہود کے لوگ رہتے تھے. اب ہوا یہ کہ آپ علیہ السلام والسلام کے پاس خطوط آنے کا سلسلہ ہوا. پوری دنیا میں دعوت جا رہی ہے، دین کا پیغام جا رہا ہے. اب لوگ خط بھیجتے تھے، تو بہت سارے خط ہوتے تھے عبرانی زبان میں. عبرانی زبان یہود کی زبان ہے. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عبرانی زبان میں، انجیل سریانی زبان میں ہوتی. اب جب عبرانی زبان میں خط آتا تو وہ زبان کوئی جانتا نہیں تھا، تو آپ کیا کرتے، اس قبیلے سے یا اس قبیلے سے کسی کو بلاتے کہ بھئی ہمیں ترجمہ کر کے دو. اب یہ گڑبڑ قسم کے لوگ تھے، ترجمہ کرنے میں ہیرا پھیری کرتے تھے، خیانت کرتے تھے. یہ اس بات کا آپ کو بڑا احساس تھا. آپ نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا. یہ نوجوان تھے، انتہائی ذہین صحابی. قرآن کریم جمع کرنے کے لیے جو صحابہ کی ٹیم بنی تھی، یہ اس کے ذمہ دار تھے. آپ نے ان کو کہا کہ جا کر یہود کی زبان سیکھ کے آؤ. یہ گئے اور 15 دن میں عبرانی زبان سیکھ کے آئے. 15 دن میں. اتنے ذہین صحابی. پھر آپ بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ اب کوئی خطرہ نہیں تھا. اب جو خط آتا تو یہ صحیح ترجمہ کر کے سکھا دیتے. اس سے میرا عزیز دوستوں بزرگوں ایک بات بالکل واضح ہے. ہماری قومی زبان، مادری زبان اردو ہے، دینی زبان عربی ہے. لیکن ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس وقت دنیا جو جن چیزوں کے ساتھ چل رہی ہے، انگریزی زبان ایک زندگی کی ایک ضرورت سی بن گئی ہے. اب آپ کو دونوں قسم کے سوچ ملیں گے. بعض حضرات بالکل ہی اس سے نفرت کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاؤ، اس کے قریب مت پھٹکو، یہ مت بولو. اور ایک طبقہ اتنا مرغوب ہو چکا ہے کہ وہ بیچارہ اردو بولتے ہوئے آدھی انگلش جب تک نہیں بولے گا تو وہ کہتا ہے میں تو برا لگ رہا ہوں. آپ دیکھیں آج آدھی باتوں میں ہمارے انگلش کے الفاظ چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ذہناً مرغوب ہو گئے. درمیان کا معتدل راستہ یہ کہ یہ انگلش زبان سیکھنی ضرور ہے. دین کا کام کرنا ہے دوستوں، دعوت دنیا میں لے کر کے جانی ہے. اور ایک بہت بڑا طبقہ اس زبان سے واقفیت رکھتا ہے. ان سے اس زبان میں بات کرنا اس نیت سے کہ وہ ہمارے دین کو سمجھ لیں. تو زبان تو ضرور سیکھنی ہے، لیکن انگریز کی تہذیب نہیں سیکھنی ہے دوستوں. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم زبان سیکھنے جاتے ہیں تو زبان سیکھیں یا نہیں سیکھیں، لیکن انگریزوں کی تہذیب لے کے آ جاتے ہیں. پھر منہ ٹیڑھا کر کے بات کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جب تک منہ ٹیڑھا نہیں کروں تو میرا روب نہیں پڑے گا. ان کے لباس سے متاثر، ان کے انداز سے متاثر، ان کے طور طریقوں سے متاثر. تو زبان تو ہو گئی سائڈ پہ، ان کی تہذیب اپنے اوپر مسلط کر دی. تو جو نوجوان یا جو ساتھی اتنی طاقت رکھتا ہو کہ انگریزی زبان سیکھیں، انگلش اچھی سیکھیں، لیکن یہ کہ ان کی تہذیب کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے مت دیں. اور صرف انگلش نہیں، ہر زبان سیکھیں. فرینچ ہے جو اس وقت ایک عالمی زبان ہے، اور اس وقت جو عالم کفر سے مقابلے کی کیفیت ہے، ہر زبان سیکھنے کی ضرورت ہے. جو نوجوان ساتھی تعلیمی سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں، خوب اچھے انداز میں اچھی جگہوں پر عربی زبان بھی سیکھیں، انگلش بھی سیکھیں، چائنیز بھی سیکھیں، فرینچ بھی سیکھیں. جتنی عالمی زبانیں اس کو سیکھنے کی بھرپور کوشش کریں، اور اس نیت سے سیکھیں کہ اس کو حاصل کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی محنت کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اس نیت کے ساتھ سیکھے تو اللہ بہت اجر دے.
جی یہ واقعات جو آپ کے سامنے ترتیب سے 6 واقعات بیان جی. اب انشاءاللہ آئندہ مجلس سن 4 ہجری مدنی دور کے غزوات کون سے تھے؟ بنو نذیر، غزوہ نجد، غزوہ بدر آخرہ. یہ 3 غزوات انشاءاللہ اس پر آئندہ مجلس میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. مستورات میں سے دعا کی درخواست آئی ہے. خاتون کے پیروں میں گھٹنوں میں تکلیف ہے، دعا فرمائے اللہ پاک شفا کامل عاجل نصیب فرمائے. اسی طریقے سے ایک اور بچی بیمار ہے، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک شفا کامل عاجل نصیب فرمائے. اس مجلس میں، گھروں میں، اسپتالوں میں ہمارے جتنے مسلمان بھائی بہنیں بیمار ہو، اللہ پاک سب کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.